السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 253 یعنی 253 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول جو بھیجے گئے، جتنے بھی رسول پیغمبر بھیجے گئے، اللہ فرماتے ہیں کہ فضلنا بعضهم علی بعض رسولوں کے اوپر بعض رسولوں کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، کچھ ایسے رسول ہیں یا رسولوں میں سے کوئی ایسا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ورفع بعضهم درجات، اور بعض رسولوں کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں اور معجزات دیے۔ وأیدناه بروح القدس، اور ان کو روح القدس کے ذریعے سے طاقت و قوت بخشی۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ کا جو یہ پہلا ٹکڑا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رسول بھیجے گئے ہیں، ان رسولوں کو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے۔ کوئی رسول ایسا ہے جس سے میں نے کلام کیا، اللہ نے کلام کیا، اور بعض رسولوں کے درجات کو اللہ نے بلند کیے۔ تو آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ بعض رسولوں کو فضیلت دی گئی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کے اوپر فضیلت دی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الرقاق، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الفضائل کے اندر روایت کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی آپس میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ مسلمان نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے اوپر منتخب کر لیا اور فضیلت دی، جبکہ اس کے مقابلے میں یہودی نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں کے اوپر منتخب کر لیا تھا اور فضیلت دی۔ جب یہودی نے یہ بات کہی تو مسلمان نے آگے بڑھ کر کے اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ تو یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے شکایت کی کہ دیکھیے ایسے ایسے ان کو مارا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہرگز نہیں، مجھ کو موسیٰ کے اوپر فضیلت مت دو، مجھ کو موسیٰ کے اوپر فضیلت نہ دو۔ قیامت کا جب دن قائم ہوگا اور سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، اور جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ایک کونے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ مجھ کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے ہوش ہونے والوں سے الگ رکھا، ان کو بے ہوشی نہیں ہونے دیا۔ لہذا دیکھو، موسیٰ کو میرے اوپر فضیلت مت دو۔ اور صحیح مسلم کتاب الفضائل کی ایک دوسری روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کے درمیان فضیلت والی بات مت کرو۔ تو دیکھیے آیت کریمہ میں اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ کو موسیٰ پر فضیلت نہ دو، اور نبیوں کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر نبیوں کو فضیلت مت دو۔ تو آیت کریمہ اور حدیث کی جو معنی اور مفہوم الگ ہیں، تو ان دونوں کو کیسے سمجھا جائے، کس طرح سے سمجھا جائے؟ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کو سمجھنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ کہ فضیلت کو بنیاد بنا کر کے آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا جائے۔ ہمارے نبی بڑے ہیں، ان کے نبی بڑے ہیں، یہ جو فخر والی بات ہے، لڑائی جھگڑے والی بات ہے، اس چیز کو بنیاد بنا کر کے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہیں دی جائے،
کیونکہ نبیوں کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دینے کا کام تم لوگوں کا نہیں ہے، انسانوں کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ نبی نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے سامنے گردن کو جھکا دو، سر کو جھکا دو۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا تلک الرسل، یہ رسول جو بھیجے گئے، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ کیسے فضیلت دی؟ نبی بنا کے، عام انسان سے وہ افضل ہو گئے۔ جو عام انسان ہے، جب اللہ نے ان کو نبوت دیا تو وہ عام انسانوں سے افضل ہو گئے۔ لہذا کسی نبی کو کسی نبی کے اوپر فضیلت نہیں ہے، ہر نبی کو اللہ نے نبی بنایا ہے، وہ افضل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبیوں کے درمیان فضیلت مت دو۔ یہاں تک کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے، صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لعبد یقول، کسی بھی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، کسی بھی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یونس بن متہ سے افضل ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کوئی، یونس بن متہ، یونس علیہ الصلوۃ والسلام، کہا کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے میں بہتر ہوں، کسی بھی بندے کے لیے یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی ہونے کے اعتبار سے افضلیت میں سب انبیاء برابر ہیں۔ رہ گیا جزوی افضلیت، جس کو خصوصیت کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو ایک خصوصیت دی، دوسرے نبی کو دوسری خصوصیت دی۔ ایک نبی کو جو خصوصیت دی اللہ نے دوسرے نبی کو نہیں دی وہ خصوصیت، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آیت کریمہ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تلک الرسل، یہ رسول جو بھیجے گئے، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، کوئی رسول تو ایسا ہے جس سے اللہ نے کلام کیا۔ کس سے بات کیا اللہ نے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کیا زمین پر موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ فضیلت کسی بھی دوسرے نبی کو نہیں ملی ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا جو معجزہ کسی کو بھی نہیں دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ مٹی کے پرندے بناتے تھے، مٹی سے کچھ بناتے ہیں نا، ویسے مٹی سے پرندوں کی شکل بنا کر کے اس میں روح پھونک دیتے تھے اور وہ اڑ جاتا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، کوئی رسول ایسا ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض رسول کے درجات کو اللہ نے بلند کیا۔ لہذا کسی بھی نبی کو کسی نبی کے اوپر فضیلت اسی صورت میں دے گا جو اللہ دینے والا ہے، ہم لوگوں کو کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور جیسا کہا ہے ویسا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی چیز کو اللہ نے آگے آیت کریمہ میں بیان فرمایا، دراصل اسی چیز کو سمجھانے کے لیے کہ تمہارا کام نبیوں کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دینا نہیں ہے۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل، یہ کہنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ کہنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا فضیلت دینا ہے دے دیا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ نبی نے جو کچھ کہا اس کے سامنے سب کو جھکا دیں۔ اللہ نے آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو لوگوں میں اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ ابھی اختلاف ہے نا، بلّہ کا اختلاف ہے، اختلاف میں پڑے رہتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، ہاں ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ایسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، رسولوں کے آ جانے کے بعد اور ان کی تعلیمات کو دنیا میں پھیل جانے کے بعد اگر اللہ چاہتا تو لوگوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ من بعد ما جاءتهم البینات، لوگوں کے پاس روشن دلیلیں آ چکی ہیں۔ قرآن سے روشن کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن سے روشن کوئی دلیل نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشن کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں، کیونکہ قیامت کی صبح ہو جائے گی، کوئی اس تعلیم کو بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے ایسے ایسے جیالے کو پیدا کر دیا ہے جو ان تعلیمات کی حفاظت قیامت کی صبح تک کرتے رہیں گے۔
اور اللہ پیدا کرتے رہے گا ایسے جیالوں کو، تو کوئی بدل نہیں سکتا ہے ان تعلیمات کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد اور واضح اور روشن دلیلوں کے آ جانے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو لوگ آپس میں اختلاف نہ کرتے، لیکن اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا۔ کیا مطلب؟ یہ جو دنیا میں اختلافات ہوتے ہیں نا، جو آدمی ایک دوسرے سے جو اختلاف کرتا ہے، یہ اپنے قوت اور اختیار سے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا، اس کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان ڈال دی اور اس کو یہ سمجھ دے دیا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ فار ایگزامپل ایک انسان کو کوئی بزنس و کاروبار کرنا ہے تو بزنس و کاروبار کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا ہے یہ کام کریں گے تو ہم کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، کہیں گھاٹا تو نہیں ہو جائے گا۔ بچے کی شادی کرنی رہتی ہے، گھر والوں کی مکمل چھان بین ہوتی ہے، لڑکے کی مکمل چھان بین ہوتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ بعد میں چل کر کے پریشانی نہیں اٹھانا پڑے۔ تو یہ سارے جو صلاحیت ہے وہ اللہ نے پہلے دے دیے ہیں۔ فار ایگزامپل ابھی ہم لوگ یہاں پر کرناٹکا لے آؤٹ میں ہے، ٹپٹور کے اندر ہم لوگوں کو جانا ہے کوڑی سرکل۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے کیا ہے؟ کوڑی سرکل، وہاں جانا ایک دم ضروری ہے۔ اب کوڑی سرکل جانے کے لیے ہم لوگ یہ اندرا نگر اور اس کے نیچے سے جو برج کے نیچے سے BH روڈ پکڑ کر کے وہاں بھی جا سکتے ہیں، اور اگر اندرا نگر اور اگر ہم کو کوڑی سرکل جانا ہے کرناٹکا لے آؤٹ سے تو یہاں سے نکلیں گے گاندھی نگر ہوتے ہوئے، وہاں پر گیٹ کو پاس اندر کریں گے اور مارکیٹ ہوتے ہوئے بھی کوڑی سرکل جا سکتے ہیں۔ لیکن ہم کو یہ پتا چلے کہ ادھر سے اگر ہم جاتے ہیں تو آگے جو سرکل ہے پائی سرکل جو ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے کے لیے سرکل ہے، اس سے پہلے کچھ جھگڑے ہو رہے ہیں، مسئلے مسائل بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ادھر سے گئے تو ہم پھنس سکتے ہیں، ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم کیا کریں گے؟ یہ راستہ پکڑیں گے۔ اللہ نے یہ دیا ہے بھیجا۔ ابھی کیا ہے کہ ہمارا بھیجا دنیا کے معاملے میں چلتا ہے، دین کے معاملے میں بھیجا نہیں چلے گا۔ بس جو لگا بھلا شروع سے چلتے چلا رہا ہے بس وہی کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرنا ہے۔ یہ جو اختلافات ہیں لوگوں کے قوت اور ارادے کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان اپنے قوت کو، اپنے ارادے کو، اپنے اختیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے انڈر میں کر دے، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ جب انسان اپنے ارادے کا، قوت کا اور صحیح استعمال کرتا ہے، انسان ایمان والا ہوتا ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ انسان وہی کفر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے کے بعد اور روشن اور واضح دلیلوں کے آنے کے بعد لوگ آپس میں اختلاف نہ کرتے، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، تو کچھ لوگ ایسے ہوئے جو ایمان لانے والے، یعنی ان کے سامنے حق پہنچا، ان کے سامنے صحیح بات پہنچی اور انہوں نے اس صحیح بات کو ایکسپٹ کر لیا۔ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے جو انکار کرنے والے۔ لاکھ دلیل دے دیجئے، لاکھ قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنا دیجئے، لاکھ احادیث کو ان کے سامنے پیش کر کے چھوڑ دیجئے، نہیں مانیں گے، انکار کریں گے۔ اللہ نے آگے پھر وہی بات دہرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو لوگ اختلاف نہ کرتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے۔ جب امتحان میں کسی کو بٹھایا جاتا ہے اس سے پہلے سارے پرچے پڑھا دیے جاتے ہیں، بتا دیے جاتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے ایگزام میں یہ سب آنے والا ہے، اس میں سے سوالات آئیں گے، یہ پڑھ لیجئے، یہ پڑھ لیجئے، یہ پڑھ لیجئے، یہ سمجھ لیجئے، اس کو بوجھ لیجئے۔ تو ہم لوگوں کو نبیوں کے ذریعے سے سارا پاٹھ پڑھا دیا گیا ہے، قرآن ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمارے پاس پہنچ چکی ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں پہنچا ہے، بالکل پہنچ چکا ہے۔ اب اس کے باوجود ایگزامینیشن میں ہم نہیں لکھتے ہیں تو غلطی کس کی ہے؟ ہماری غلطی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو اختیار دیا ہے اور نبیوں کے ذریعے سے صحیح اور غلط بات بھی بتلا دیا ہے کہ دیکھو یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے۔ کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ پورے دنیا کے اندر جس علاقے اور جس خطے میں بھی مسلمان رہتے ہیں
وہ انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے اور نبی کا فرمان ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے. الحمدللہ ان کے پاس اللہ کا کلام بھی پہنچا ہے, ان کے پاس رسول کا پیغام بھی پہنچا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے اپنے اختیار کا اور قوت کا غلط استعمال کیا تو سمجھ لیجئے کہ دنیا میں بھی کامیابی نہیں اور آخرت میں بھی کامیابی نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی بنا دیتا, نہیں بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہے گا ابھی دن نکل رہا ہے, اگر اللہ کہے گی نہیں ابھی رات ہو جائے تو ابھی رات ہو جائے گی. اللہ اگر یہ چاہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو ایک کر دے, سارے دنیا کے دلوں کے لوگوں کا دل ایک ہو جائے گا, سارے کے سارے لوگ مومن ہو جائیں گے, لیکن اللہ کو وہ نہیں چاہیے. اللہ نے سب چیز ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے, سب چیز ہمارے اوپر چھوڑے گی. دیکھیں بندہ کون سا چیز استعمال کرتا ہے. ابھی میں نے جو ایک مثال بتلایا کہ کوڑی سرکل پہنچنے کے لیے ادھر سے بھی جانا ہے ادھر سے بھی جانا ہے, لیکن وہاں پر پریشانی ہو رہی ہے تو ہم ادھر سے جائیں گے تو کیا اللہ ہم کو آ کر کے بتاتے ہیں؟ نہیں, اللہ نہیں بتاتے ہیں. جو قوت اللہ نے ہمارے اندر دیا ہے اس سے ہم فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ کر کے ہم اس راستے کو اختیار کر کے کوڑی سرکل جاتے ہیں. ویسے ہی دین کے معاملے میں بھی جو اختلافات چل رہے ہیں اس میں ہر بندے کے لیے لازم واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے اور نبی کا جو پیغام ہے اس کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کے راستے کو متعین کرے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کرتا ہے تو وہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.